آج ہم آپ کو اس پروگرام کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. ایک اچھا مسلمان ہے کون؟ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو مذہب کے دائرے میں رہ کر کے جہاں اللہ کو راضی کرتا ہے وہیں اپنے ملک میں رہنے والے چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو ان کو بھی خوش رکھے اور اپنی ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچائے. ایک سوال یہاں پہ اور بھی کرنا چاہوں گا. حلال جانور تو بہت ہیں مگر کچھ لوگ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو اس ملک میں جن جانوروں کی پابندی ہے اور کسی مذہب میں اس کا بہت احترام ہے جی وہ اسے ماں مانتے ہیں اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں اور وہ بالکل پسند نہیں کرتے مذہبی اعتبار سے بھی کہ مسلمان اس کی قربانی کرے. اور دوسرے سنویدھان نے بھی ہماری اس آزادی کو چھین لیا ہے اس مذہبی عبادت ہونے کی بنیاد پر ان کی اور کہا کہ آپ اس کی قربانی مت کیجیے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بقرعید کے مہینے میں ذی الحجہ کے مہینے میں جب قربانیاں ہوتی ہیں تو کچھ علاقوں میں اسی بنیاد پہ لڑائی ہوتی ہے. تو آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ صرف حلال ہے واجب تو ہے نہیں کہ اسی کی قربانی کی جائے. جی جی تو کیا کرنا چاہیے؟ یا یہ ہمارا طریقہ صحیح ہے یا ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا جی کہ جو ایک اجتماعی ہمارا شعور ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بے سمت ہو جاتا ہے اور مذہبی جوش میں جذباتیت میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس زمین پہ کھڑے ہیں کن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں اور ان لوگوں کی نفسیات کیا ہیں ان کے جذبات کیا ہیں. اسلام نے اس کا بہت خیال رکھا ہے. اس کے خیال رکھنے کی ایک مثال یہ ہے کہ اسلام میں سب سے بڑا جرم شرک ہے. ظلم عظیم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. لیکن اس کے باوجود بھی اسلام نے دوسروں کے جذبات کا سینٹیمنٹس کا خیال رکھنے کے لیے ارشاد جی فرمایا کہ ان کے سامنے ان کے معبودوں کو ان کے بتوں کو یا جن چیزوں کی وہ پرستش کرتے ہیں برا بھلا نہ کہو. جی یہ احترام ان معبودوں کا نہیں ہے سامنے کھڑے ہوئے انسان کا ہے. بے شک اس کے جذبات کا ہے اس کے دل کا ہے. اس پتھر کا احترام نہیں. انسان ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس تک ہمیں میسج پہنچانا ہے تو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو جب توحید کے معاملے میں جہاں کہا جاتا ہے کہ جب غیر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے تو عرش لرزنے لگتا ہے. یہاں پہ اتنی بڑی رعایت ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کوئی سب قوم ایسی ہے جو غیر اللہ کی پرستش کرتی ہے ان کو اپنا معبود مانتی ہے تو ان کے سامنے اس کی بھی تذلیل نہ کرو کہ ان کے دل کو تکلیف ہو جائے گی. فیسب اللہ اچھا عدوا بغیر علم. اور جب ایسا کرو گے سماج میں ایک طریقے سے ٹکراؤ کی اور تصادم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. تم انہیں کہو گے کچھ وہ تمہیں کچھ کہہ دیں گے. تم ان کے سینٹیمنٹس کو چھیڑو گے وہ تمہارے جذبات کو چھیڑ دیں گے. تو یہ ایک اصول ہے بنیادی. اس اصول کی روشنی میں ہم اپنے بہت سارے مذہبی اور سماجی معاملات کو چاہیں تو حل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب ہمارا مذہب گنجائش دیتا ہے. بہت آسان ہے کن حالات میں کیسے عمل کرنا ہے ان کی ساری گنجائشیں موجود ہیں. اگر بہت سارے ایسے جی جانور ہیں جن کے ذبح کرنے سے جن کی قربانی سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی یا گورنمنٹ ہمیں پرمیشن دیتی ہے تو ہمیں انہیں ذبح کرنا چاہیے. اگر کچھ کوئی ایسا جانور ہے جس کے ذبح کرنے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے یا وہ جانور ان کے نزدیک مقدس سمجھا جاتا ہے اس کی وہ تعظیم کرتے ہیں بصورت دیگر کہتے ہیں بہت سارے لوگ اس کی پرستش بھی کر ڈالتے ہیں. جی تو دیکھیے پرستش والی بات یہاں بھی آ گئی. گالی نہیں دینا ہے اور یہاں آپ اس کے جی سامنے کاٹ رہے ہیں. تو یہ ایک غیر اسلامی رویہ ہے اور غیر انسانی رویہ ہے. ہمیں اس میں اصلاح کرنی چاہیے. اور میں آپ کے چینل کے ذریعے اپنے احباب کو اور مسلمان بھائیوں کو خاص کر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ قربانی کے موسم میں آپ اپنی عبادت گورنمنٹ نے آپ کو پوری آزادی دی ہے. الحمدللہ ہمارا ملک نہیں ہے بلکہ یہ غلط بات ہے. یہ ہمارا ہی ملک ہے. بے اسلامی شک حکومت نہیں ہے. یہ کسی عرب اور ترکی یا پاکستان کی طرح یہ نہیں ہندوستان ہے. آپ کو پوری آزادی ہے. نماز پڑھیں روزہ رکھیں اور اپنے تمام مذہبی رسوم و رواج اور عبادات کا انعقاد کریں
لیکن دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے، چڑھانے کے لیے یہ نیت شامل نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں سید صاحب قبلہ یہ جو قوم ہے یہ ہماری مدعو ہے، بے ہم شک دائی کی پوزیشن میں، گویا کہ اسلام کا پیغام ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں تک آپ پیغام کیسے پہنچا پائیں گے جن کی دل آزاری کرنا آپ کا طریقہ ہو، جن کو تکلیف آپ دیتے ہوں، اور جس کو آپ تکلیف پہلے دے چکے اس سے آپ کیسے کہیں گے کہ آپ اس راستے کی طرف آئیے، یہ راستہ سچا ہے؟ تو ہمیں سب سے پہلے اپنا کردار، اپنا طور طریقہ، اپنا چال چلن اور اپنے طرز عمل میں، رویوں میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب ہم کہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بدلیں گی۔ اس ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ ابھی بھی ان برے حالات میں بھی، جب فرقہ پرستی اور فرقہ واریت پوری طریقے سے مسلط ہے، الحمدللہ ہندوستان میں ایک بڑا طبقہ غیر مسلموں کا بھی ایسا ہے جو مسلمانوں کی شانہ بشانہ نہ صرف کھڑا ہے بلکہ ان کے لیے جیل تک کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے۔ ہمیں ان کے بے جذبات شک کا بھی خیال رکھنا ہے اور انہیں مزید حوصلہ دینا ہے تاکہ وہ مزید طاقت، توانائی اور خوشی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ نہیں، کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ ہمارے وہاں دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جب ہمارے وہاں قربانی پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو دیکھیے نیپال میں کتنے جانور کاٹ دیے جا رہے ہیں، یہ ہندو ہی کمیونٹی کاٹ رہی ہے، بنگال میں دیکھیے کتنے کاٹے جا رہے ہیں، پنجاب میں کتنے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہم پوسٹ کرتے ہیں تو کیا اس سے ہم انہیں اپنا بنا سکتے ہیں؟ بلکہ ہم تو اگر سنویدھان نے منع کیا ہے اور اگر ان کو دل آزاری بھی ہو رہی ہے تو ایسے موقع پر جبکہ دوسرے جانور موجود بھی ہیں، حلال جانور ہیں بھی، تو بہتر یہی ہے کہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اعتراض کیا جائے تاکہ ملک میں ایک امن اور ایک سکون کا ماحول بنایا جا سکے۔ بالکل صحیح صاحب، بہت اچھی بات ہے۔ یہ سوشل میڈیا نے بہت ساری آفتیں ہمارے سر مسلط کر دی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قربانی جیسا مخلصانہ جو ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک رسم اور ایک رواج اور نمود و نمائش کا ذریعہ بن کر کے رہ گئی ہے۔ ہمارے جوانوں کو، جوشیلے جوانوں، جذباتی جوانوں کو اس تعلق سے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص دوسرے ملکوں سے، دوسرے علاقوں سے جو لوگ ہیں انہیں بھی اس تعلق سے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، آپ 2000 کلومیٹر کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر کے کوئی چیز شیئر کریں گے وہ ہندوستان بھی پہنچے گی، کوئی جی جھگڑا وہاں پہ بھی ہوتا ہے تو وہ ہمارے سب بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی کرامات ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ اسلام کو یہ اسلاموفوبیا کا دور، کچھ غلط فہمیاں ہم پھیلا رہے ہیں، کچھ اسلام کے دشمن پھیلا رہے ہیں، تو کم سے کم اپنے حصے کا ہم کام کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی غلط فہمی لوگوں تک نہ پہنچے اور اسلام کا ایک صحیح پیغام لوگوں تک پہنچے تاکہ لوگ اسلام سے مانوس ہو۔ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اسلام سے مانوس کرنے والا طرز عمل اختیار کرو، لوگوں کو خوش کرنے والا اور ان کی دلجوئی کرنے والا عمل اختیار کرو، نہ کہ لوگوں کو وحشت میں ڈالنے والا، ان کے اندر تنفر کے جذبے ابھارنے والا، ان کو دور کرنے والا کوئی عمل کرو۔ تو ہمیں حتی الامکان اپنے مذہبی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اپنی عبادتوں کی تمام ادائیگی کے اہتمام کے ساتھ ہمیں دوسروں کے دل آزاری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسروں کے مذہبی روایات کا اور ان کی تہذیبوں کا، ان کے جذبات کا مکمل پاس و لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ ہندوستان ایک جنت نشان بن سکے۔ اس کے لیے ہمیں بھی اس میں کنٹریبیوشن کرنے کی ضرورت ہے۔